رحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ، یا اللہ جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسی ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں اور محبت اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے جھوٹ کی مذمت حدیث کی روشنی میں۔ میرے ویوز، پیارے پیارے ویوز، ناچاکیوں اور آپس کی ان بن کا اہم سبب جھوٹ بولنا بھی ہے۔ میں جھوٹ کی تعریف اس طرح کروں گی، کسی کے بارے میں خلاف حقیقت خبر دینا جھوٹ کہلاتا ہے، یعنی جھوٹ خبر دینے والا گناہگار اس وقت ہوگا جبکہ بلا ضرورت جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔ حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی مذمت آئے۔ حدیث میں مبارک کردہ جھوٹ کی مختلف طبع کاریاں ہیں، چلیں سنتے ہیں۔ جھوٹ کی بھیانک نتائج۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ پیارے پیارے ویوز، دیکھا آپ نے کہ جھوٹ آخرت کے لیے کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے کہ جو جھوٹ سے پیچھا چھڑا کر ہمیشہ سچ کا دامن تھامے رہے۔ سچ بولنے سے ہم نہ صرف جھوٹ کی ان وعدوں سے بچ سکیں گے بلکہ سچ بولنے کے فوائد سے بھی مالا مال ہوں گے۔ سب سے پہلا جھوٹ شیطان نے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کے منافق عمل قرار دیا ہے۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر سوال کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں۔ اہل ایمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک حدیث شریف میں جن 4 خصلتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، لہٰذا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ خصلت نفاق سے متصف ہے۔ حدیث شریف میں ملاحظہ فرمائیے، صحیح بخاری حدیث ترجمہ، جس میں 4 خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ سنن ترمذی ترجمہ، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو فسق و فجور اور گناہ کی طرف لے جانے والی بات شمار کیا ہے۔ جھوٹ کی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں سے میں پیش کر رہی ہوں۔ عام طور پر بولے جانے والے جھوٹ جنہیں جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، ویسے عموماً ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر و بیشتر مختلف مواقع پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لیکن کچھ جھوٹ ایسے بھی ہیں جو اکثر بولے جاتے ہیں مگر ان کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا۔ مثلاً میں معافی چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں، اس حقیقت سے بھی واقف ہیں انسان غلطی کا پتلا ہے، اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے لیکن اپنی غلطی کو چھپانے اور ایک اور مرتبہ اسے دہرانے کے لیے آئی ایم سوری جیسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ 3 لفظوں بول دینے سے ہم اپنے نام و نہاد دشمن سے بالکل قطع تعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب کسی محبوب دوست سے جھگڑا ہو جائے تب کہنا کہ اب میں نے اس سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ دل میں ابھی بھی اس کی محبت موجود ہو۔ میں ٹھیک ہوں۔ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں ٹھیک ہوں، حالانکہ بندہ جب شدید بیمار ہو
تب بھی یہی جواب دینا جھوٹ ہے۔ اسی طرح جب کبھی ہم گر جائیں تو پاس موجود لوگ پوچھتے ہیں لگی تو نہیں؟ اس پر ہمارا جواب ہوتا ہے نہیں، بچت ہو گئی ہے۔ اگر واقعی چوٹ لگی ہو تو یہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں۔ عام طور پر جب ہم کسی بات پر اداس ہوتے ہیں اور کوئی پوچھ لے کیا ہوا تو ہمارا جواب ہوتا ہے کچھ نہیں۔ کیا اس وقت سچ میں کچھ نہیں ہوتا، یا ہمارے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے۔ اپریل فول منانا گناہ ہے، اور یہ احمقوں اور بیوقوفوں کا طریقہ ہے۔ یکم اپریل کو لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر یہ جھوٹی خبریں لکھ کر مذاق کیا جاتا ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا اس ناجائز و برے طریقے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ بعض والدین بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں چیز آ رہی ہے، مثلاً بلی وغیرہ، یا بلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ ہم تمہیں چیز دیں گے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص سویا ہو تو اس کو اٹھانے کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور جماعت صرف 5 منٹ باقی ہیں، حالانکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی، یا پھر جماعت میں 5 سے زیادہ منٹ باقی ہوئے ہیں، تو یعنی یہ لفظ کے بھی جو ظاہری معنی ہیں وہ غلط ہیں، مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں۔ ایسا کرنا بلا حاجت جائز نہیں، اور حاجت ہو تو جائز ہے۔ توریہ کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کوئی چیز چھپا لینا اور اس کے پوچھنے پر کہنا میرے پاس نہیں، یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے۔ بچوں کے جھوٹ بولنے کی چند مثالیں یہ ہیں۔ اگر امی جان صبح اسکول میں جانے کے لیے اٹھاتی ہیں تو جھوٹا بہانہ کر دیتے ہیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں، یا پھر میرے سر میں درد ہے، یا پھر میرے پیٹ میں تکلیف ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے اسکول کا سبق یاد کرنے کا کہا جائے تو جھوٹ عذر پیش کر دیتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، یا پھر مجھے فلاں تکلیف ہے۔ ایسے ہی جب ایک بچہ دوسرے بچے سے لڑائی جھگڑا کر لے یا کسی کو مارے تو دریافت کرنے پر جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں نے تو نہیں مارا۔ چند ایسی مثالیں جو بظاہر تو جھوٹ لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں۔ اصل میں ایک عربی قاعدہ ہے، یعنی اکثر کا حکم سے سب پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا جائے کہ اس وقت 12:30 ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت میں 11:25 یا پھر 23 منٹ ہوئے ہوں، تو یہ جھوٹ نہیں، بلکہ کیونکہ 12:30 ہونے میں تھوڑا سا ہی تو وقت باقی ہے۔ اسی طرح کسی نے مجھے اس وقت کہاں ہو جواب دیا جس میں مال روڈ پر ہوں، حالانکہ حقیقت میں کہنے والا شخص مال روڈ سے تھوڑا سا پیچھے ہے، تو چونکہ وہ مال روڈ میں بس پہنچنے ہی والا ہے اور مشہور جگہ بھی مال روڈ ہے، اس لیے اس نے مال روڈ کا نام لے لیا۔ لیکن اگر وہ خود ابھی کلمہ چوک سے اور بتاتا مال روڈ کا ہے تو اب یہ جھوٹ بولا۔ محاورہ جات کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو بس کیفیات کو سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اگرچہ وہ بظاہر جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہوتے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہا جائے کہ میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس میرا دل بہت زیادہ خوش ہوا، جس سے بہت زیادہ کام کرنے کے باوجود کام کے مطابق فائدہ نہ ہو بلکہ تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے، تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، یہ بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہاں بس ایک کیفیت بتانا مقصود ہے۔ اسی طرح بہت سی اور بھی مثالیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ جھوٹ ہی ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے، اور جھوٹ ہی ہمیں دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ اور جھوٹ کی حالت میں ہمارے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس سے سب سے پہلے ظاہر جو ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے کا رنگ، یعنی کالا ہو جانا، اور ہم اب اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ جھوٹ بولنے سے ہمارے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، جھگڑا ہو جانے، الزام کی بوچھار کر دیتے ہیں، مالی مفاد حاصل کرنے کی جھوٹی گواہیاں دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، دوسروں میں پھوٹ ڈلوانے، عزت گھٹانے کے لیے جھوٹے بہتان باندھ دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی کے شاید کوئی مقام جو جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا وہ بہت زیادہ فکر مقام ہے۔ اگر ہم نے اس گناہ کبیرہ یعنی جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کی، اس گناہ کے نتیجے میں ہونے والے روحانی اور آخری دنیاوی نقصانات کا شعور حاصل نہ کیا، تو یہ معاشرہ، ہمارے آنے والی نسلیں رب کی ناراضگی، آخرت
صحت کے خسارے کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کے بے شمار کمزوریوں یعنی آپس میں کسی پر بھی اعتماد نہ ہونے اور مزید معاشرتی قدروں کے زوال اور تباہی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں آج ہی سے اپنی اصلاح پر غور و فکر اور کوشش کرنی ہوگی۔ خود بھی سوچ سمجھ کر کلام یعنی بات چیت کرنی ہے۔ لمبی باتیں کرنے کے بجائے مختصر اور جامع کریں۔ دوسروں سے بھی ایسے سوالات اور باتیں نہیں کرنی جن سے ان کو سچ بولنے میں آزمائش ہو۔ علم دین حاصل کرنے اور اس کی شعور کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اپنے گھر والوں اور ارد گرد سب کے لیے رول ماڈل بن کر پیارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر عملی تربیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کی صحت کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے تو ہماری روح کی صفائی ہوتی رہے گی اور جھوٹ کی بدبو اور گندگی سے نجات حاصل ہوگی۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ جھوٹ سے بچتے ہیں اور بچتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔